السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج کا جو پروگرام ہے میری آپ سے اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ نے پورا دیکھنا ہے. اور اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، اس کا معیشت سے تعلق نہیں ہے، اس کا کالا باغ ڈیم سے تعلق نہیں ہے، اس کا ٹارگٹ کلنگ سے تعلق نہیں ہے، بٹ اس کا ٹارگیٹڈ نگلیکشن سے ضرور تعلق ہے یا نگلیکٹ سے تعلق ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی ایک ہی اسٹرینتھ سمجھی جاتی ہے اور وہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ جی یہاں بڑوں کا خیال کیا جاتا ہے، بچوں سے پیار کیا جاتا ہے اور ہمارا فیملی انسٹیٹیوشن بڑا اسٹرانگ ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف ہماری حکومتیں کرپٹ ہیں، ہم سمجھتے ہیں صرف ہماری حکومتیں انیفیشینٹ ہیں اور ہمیں اپنے اندر کی جو کوتاہیاں ہیں وہ نظر نہیں آتی. حالت یہ ہے کہ صرف لاہور شہر میں، لاہور کی میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ میں لاہور میں رہتا ہوں اور لاہور کا مجھے نسبتاً دوسرے شہروں کے زیادہ پتہ ہے. لاہور شہر میں درجنوں ایسے گھر ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں اولڈ پیپلز ہومز ہیں، جہاں پہ ایسے والدین کو ڈال دیا جاتا ہے کہ جنہوں نے ساری عمر کمائیاں کر کے، ساری عمر لگا کے اپنی اولاد کو پالا پوسا ہوتا ہے، ان کو سینچا ہوتا ہے، ان کو بڑا کیا ہوتا ہے، ان کو طاقتور بنایا ہوتا ہے، اور پھر ایک دن وہی اولاد ان کو دھکے دے کے اپنے گھروں سے باہر نکال دیتی ہے کیونکہ ان کے لیے وہ قابل احترام بھی نہیں ہے آبویسلی اور ایک بوجھ ہے ان کے اوپر. یہ ماں ہو یا باپ ہو، اس کو بچے کیوں گھر سے نکالتے ہیں؟ اور پھر اس معاشرے میں کیا بچ گیا؟ اگر یہاں پہ یہ قدر بھی ختم ہو گئی تو پھر ہمارے آگے چلنے کی بحیثیت ایک سوسائٹی کیا امید باقی رہ جاتی ہے؟ کیونکہ باقی تو کوئی اچھائی ہے نہیں ہمارے میں، کوئی زیادہ نہیں. جھوٹ ہم بولتے ہیں، چوریاں ہم کرتے ہیں، ڈکیتیاں ہم کرتے ہیں، مذہب کے نام پہ قتل ہم کرتے ہیں. اور یہ جو ایک ہمارا ایک بھرم ہے اپنے آپ میں، جو ہم کسی ویسٹرنر کو ملتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا فیملی انسٹیٹیوشن بڑا اسٹرانگ ہے، تو آج وہ بھرم بھی آپ کا ٹوٹ جائے گا. میرے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں فضل الرحمان نیازی صاحب. نیازی صاحب چیئرمین ہیں سٹیزنز کمیونٹی بورڈ کے، ایک اپنی این جی او چلا رہے ہیں، فلائی ادارہ چلا رہے ہیں جو مختلف لوگوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے ان کی ڈونیشنز پہ، تاکہ اولڈ پیپلز ہوم ایک ان کا جو چل رہا ہے اس کو احسن طریقے سے چلایا جا سکے. جمیلہ افضل ہے میرے ساتھ یہاں پہ بیٹھی ہوئی، منظور فاطمہ ہیں اور عبد القادر صاحب ہیں. اور اگر آپ نے ان کا تعارف سننا ہے تو ان کا تعارف بڑا آسان ہے کہ یہ تینوں اپنے اپنے گھروں سے نکالے جا چکے ہیں، اپنے بیٹوں کے ہاتھوں نکالے جا چکے ہیں کہ جن کے اوپر فخر سے مائیں کہتی ہیں یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. پہلے جمیلہ افضل صاحبہ، آپ کتنے سال سے اولڈ پیپلز ہوم میں ہیں؟ میں یہاں 5 سال سے. 5 سال سے. تو 5 سال پہلے آپ کے شوہر تھے؟ نہیں، شوہر تو 15 سال ہو گئے، ایڈوکیٹ تھے وہ. ان کی ڈیتھ کے بعد سب بربادی ہو گئی. کیا ہوا ان کی ڈیتھ کے بعد؟ بس بیٹے اپنے اس میں ہو گئے، گھر ور بیچ دیا، اب میں ہی اکیلی رہ رہی. گھر کیوں بیچ دیا؟ کہ جی ہم نے تو کوٹھی بنانی ہے. کوٹھی بنی پھر؟ بیٹوں نے ضد کی اور کوٹھی بنائی بھی. ہم لوگ ٹاؤن شپ میں تھے، وہاں سے واپڑا ٹاؤن میں بنائی. تو وہ بھی آپس میں کراچی بیٹی کے پاس گئی ویسے ہی، تو وہاں 6 مہینے گزار کے آئی ہوں. تو یہاں پہ وہ واپڑا ٹاؤن کی کوٹھی بھی گئی، پھر کسی کے پاس رہی، ان کو ملی کہاں، ہو کیا چکر ہے یہ کہ نہیں ہم نے علیحدہ علیحدہ رہنا ہے، اپنے اپنے بیوی بچوں کو لے کے. تو آپ کو کوئی نہیں رکھتا ساتھ؟ کوئی نہیں رکھتا. حالانکہ میں ہمیشہ جاتی ہوں اور تھوڑے دن ہی رہتی ہوں بس. اس کے بعد وہ بہو رانی یہ ہے وہ ہے، لڑائی تو نہیں لڑتی مگر یہ کہ یہ چلی جائیں یہاں کیوں آئیں. وہ پھر میری ایک سہیلی نے بات کی کہ تم آرام سے یہاں آ جاؤ، آرام سے رہو. میں جب سے بڑے آرام سے ہوں یہاں پہ. تو آپ کو ملنے آتے ہیں؟ نہیں. آپ کو آپ کے سگے بیٹے ملنے نہیں آتے؟ سگے بیٹے میرے صرف ایک آتا ہے بیچ والا، تو بس مل جاتا ہے، چلا جاتا ہے، کچھ تھوڑے سے پیسے دے جاتا ہے. وہ پھر ظاہر ہے بڑھاپے میں ویسے ہی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو باقی یہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ یہاں رہتے ہوئے ٹھیک ٹھاک ہوں. تو کتنے پوتے پوتی ہیں آپ کے؟ 3 بڑے کے، 2 بیٹے، ایک مطلب 2 بیٹے ایک بیٹی ہے، چھوٹے کی 2 بیٹیاں ہیں اور ایک چھوٹا ہے وہ بڑے کے پاس ہی ہے، اس کی ابھی شادی وادی نہیں ہوئی. بیٹیاں اپنے گھر بڑی اچھی ٹھیک ٹھاک رہ رہی ہیں. ان کے گھر میں رہ نہیں سکتی، مجھے پسند نہیں ہے. بچے یاد آتے؟ بچے تو بہت یاد آتے ہیں اور اسی میں مہینے بعد 2 مہینے بعد جایا کرتی ہوں وہاں کہ چلو 2-4 دن رہ کے دل کو تسلی دے کے. تو وہ 2-4 دن بھی وہاں پہ پسند نہیں کرتے. حالانکہ میں ان کو، یعنی اپنی ماں کا رہنا پسند نہیں کرتے؟ جی. آپ نے کوئی کمی چھوڑی اپنے پیار میں ان کے لیے؟ کوئی کمی نہیں چھوڑی، میں نے سب کچھ تو ان کو دے دیا. یہی تو غلطی کی ہے میں نے
کیونکہ اپنا مکان تھا شوہر کا خریدا ہوا. ان کی ڈیتھ کے بعد سے ان لوگوں نے شور میں جانا شروع کر دیا. لڑکوں نے کہا ہم نے یہاں نہیں بیٹے آپ کے کرتے کیا ہیں؟ جاب کرتے ہیں, اچھی جابس کر رہے ہیں؟ اچھی جابس کر رہے ہیں, اور ڈبل ایم اے کروایا ان کو. تعلیم میرے گھر میں اتنی زیادہ ہے کہ بس میں کیا بتاؤں, مگر آج مجبور ہوں اس لڑائی کے. تو اس کا مطلب ہے کہ جاہل لوگ تو آپ سے بہتر ہوئے. واقعی صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے تو سب کچھ ختم کر دیا. منظور فاطمہ صاحبہ, آپ کو بھی بچوں نے گھر سے باہر کیا؟ نہیں رکھتے اپنے پاس, ہم بیمار ہیں, ہمیں دوائیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, نہیں رکھتے. آپ کی سگی اولاد آپ کو نہیں رکھتی اپنے ساتھ؟ آپ کے بچے انکاری ہیں آپ کو رکھنے سے؟ ہاں جی, کوئی یہاں کوئی ملنے بھی نہیں آتا. عبد القادر صاحب, آپ پولیس میں تھے؟ جی. تو پولیس میں ملازمت کرتے کرتے کیا ہوا بچوں کے؟ ان کو پڑھایا ہے, جوان کیتا, ملازمت کرائی, ملازمت لگ گئے, شادی کی تھی, تینوں بیٹے نے شادی کر دیتی. میرا چونکہ اپنا مکان نہیں تھا, وہ گھر جو آئی جا کے تینوں بیٹے اپنے سسرال میں رہنے لگ گئے. سسرال میں وہ ہم کو ان کے سسرال والے ان کو تو سہرے کے گھر جو آئی وہ بھی کتا, مثل مشہور ہے, بہن کے گھر پر آتے وہ بھی کتا. وہ اپنی اتنے انہوں کی حالت ہوئی, سانو اتنے ایک منٹ نہیں, ایک دن نہیں انہوں نے رہتے. سسرال والے نہیں نہ رکھنا چاہتے اپنے کو. تو برے تو آپ کے بچے ہوئے نا جی, ان کی بالکل سسرال تو بری نہ ہوئی, فرض تو یہ بچوں کا ہے نا. نہیں صاحب, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ماں باپ جن کو گھروں سے نکالا ہوا ہے, یہ ابھی بھی اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہنا چاہ رہے, ان کی سسرالوں کو, بیویوں کو بلیم کر رہے ہیں. آج تک وہ یہاں ہمارے پاس آتے ہیں اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں جو آتے ہیں ان پہ پردہ رکھیں جائے. دل دکھتا ہے ان کا, لیکن پھر بھی کوشش یہی ہے. جیسے ماں بد دعا نہیں دیتی, یہ بد دعا کسی نے کبھی, میرے سامنے کبھی, یہ 3-4 سال ہو گئے ان کے ساتھ, تو کسی نے کبھی اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دی. آپ کے 2 بیٹے تو پولیس میں ملازم ہیں, ایک پرائیویٹ جاب کرتا ہے, ہاں جی, اس کے باوجود ان کو مجبوری ہے. پتا نہیں. نو کہ مر نہیں سکتے, مر جی تو مرے تو بساں کر. وہ سس بھی نہیں دیکھنے, سہرے بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے, رکھے انہوں نے کتنے رہی ہے. میرا بھی بڑا بیٹا آیا پہلے ٹائم, جب پتا چلا کہ امی وہاں دارے میں آیا ہے, ملا, بڑا خوش ہوا, کہتا ہے ٹھیک ہے. بس اس کے بعد آج تک بھی آیا کہ امی ٹھیک ہے وہاں. کیا مطلب ٹھیک ہے؟ بھی ٹھیک رہ رہی ہیں, اچھا گھر مل گیا امی کو, اپنے پاس نہیں لے, ٹھیک ہے. اور میں کہتی رہتی ہوں, فون کرتی رہتی ہوں کہ مل تو جاؤ, کہ اچھا 1-2 دن میں آؤں گا, 1-2 دن میں آؤں گا, بس آتا نہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس ایک میاں بیوی ہیں جن کے 2 بیٹے سرونگ لیفٹیننٹ کرنلز ہیں, وہ نہیں رکھنا چاہتے. وہ ہمارے پاس, باپ معذور ہے, بیوی اس کے ساتھ ہے. کیا اتنی کیا طاقت آ گئی ان میں, اتنی بس کیا وہ مجبوری؟ بیویاں جو ہیں, سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ بیوی جو ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کہ آدمی جب زن مرید ہو جاتا ہے تو پھر وہ مجبور ہو. تو بیوی نے بھی تو ایک دن ماں بننا ہے, ساس تو بننا ہے ایک دن. یہ اس کا یہ تو بات کی بھول بات جاتی, ہے, وہ جب بھول وقت جاتی آئے ہے گا اس بات دیکھی کو, جائے گی. اس بات کو بھول جاتی ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی کہانی. آپ تو ہمارے پاس آتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں کہ معاشرہ کتنا تباہ ہو رہا ہے. کیا وقت تھا کہ لوگ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے تھے, تو ان کو جو ہے کہاں درجہ دیتے تھے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ جنت ہے. باپ کی جو ہے بد دعا سب سے بری ہے, وہ شرک کے برابر ہے ان کی بے حرمتی کرنا. لیکن آج
बिल्कुल मुआशरा तब्दील हो गया है और लोग इस तरह, मैंने अपनी आंखों से देखा है एक बुजुर्ग को जो कि रिटायर्ड मेरे ख्याल में सूबेदार मेजर था, उसकी बहू ने उसको मारा, उसका बाजू टूटा हुआ था और बेटा फिर दूसरे दिन ले तो गया है, बेटा एमए पास था, सब कुछ था, बड़ा अच्छा कहीं मुलाजिम था, लेकिन ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं कि हैरान हो जाता है कि ये क्या हो, घरों में हो क्या रहा है, क्या इतनी तब्दीली आ गई है। पता नहीं क्या हो रहा है जी घरों में हमारे। और एक ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको जरा एक ओल्ड पीपल्स होम भी दिखाएंगे और फिर आप खुद फैसला करिएगा कि हमारे घरों में क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है। 9 साल हो गए मैंने बच्चों को देखा नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ है, बच्ची मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, अभी भी छोड़ के आज ही आए और वो रो रही, मैं भी रो गया, मेरे से उस बेचारी से सीढ़ियां नहीं चढ़ा जाता था। पढ़ती नमाज, अल्लाह से दुआ करती, पता नहीं मैं कहाँ से कौन सी मतलब ऐसी गुनाह करी जो मुझे आज यहाँ तक पहुँचे न पड़ा। आपका यही ख्वाहिश है तो मतलब बस अल्लाह अल्लाह करूँ, अल्लाह से दुआ करूँ, जितने दिन जिंदगी है बस ऐसे ही गुजार दूँ बस। मुझे बच्चे नहीं बुला सकते, मुझे नहीं बुला सकते, लड़कियों के हाथ में जाता नहीं हूँ पता नहीं किसी हालत में भी। और लड़का है एक, वो लोग इलिटिट है, लड़का जो था हमारी तरह था, मगर वो वहाँ जाने के बाद सस के घर में वो गया, वो सस घर जो आई वो भी कुत्ता, बहन घर भाई वो भी कुत्ता, वो वहाँ उनके रंग में रंग गया। नाफरमान औलाद को यही है कि खुदा के लिए उन्होंने भी बूढ़े होना है, वो ऐसा काम ना करें जिससे आने वाली नस्ल भी परेशान हो। तो यही हमारे दोस्त हैं, यही हमारे दुश्मन हैं, यही हमारे भाई है। कहाँ है मुझे मालूम नहीं, न मैं जाता हूँ न पूछता हूँ, न वो मेरे से मिलते हैं। हमारा कोई घर नहीं, कोई दर नहीं है, हमारा कोई नहीं दुनिया है, अब किसे घर चले, अब क्या करें। अब तो कब्र का इंतजार है। सबसे पहले सब पे भारी और की दांत है सारी। नया सैमसंग धड़क धड़क, 2 सिम धड़के एक साथ, सिर्फ 4199 रुपए में। दानेदार कश्मीर बनास्पति में बना हर खाना खुशियों को गले लगाता और मोहब्बतें बढ़ाता है। अनमोल जहां है हर खुशी, हर खुशी। अम्मी, आपके घर का खाना आज भी इतना ही मजेदार है जितना एक बेटी गई तो दूसरी जो घर आ गई। कश्मीर बनास्पति, बस यही है अच्छी जिंदगी। नया सनलाइट वॉशिंग पाउडर 1 किलो